چلے جی سوال کر لیں دیکھیے پریس ٹاک ہو رہی ہے یہاں پہ، پریس ٹاک ہو رہی ہے، اگر آپ کو پروٹوکول کا نہیں پتا تو پیچھے چلے جائیں۔ تو یہ معاملہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آپ کی پارٹی نے دی تھی اور آپ بینک کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کا کیوں اعتراض ہے؟ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریئیکشن دیں گے، باقی کسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ یاد دہانی جی اور کوئی سوال؟ نوشین آپ بہت شکریہ۔ مجھے آواز نہیں آ رہی نوشین، مہنگائی عروج پر ہے۔ نوشین آئی کانٹ ہیئر یو۔ بالکل مسلم لیگ نون خاموش نہیں ہے، مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو عوام کے جو مسائل بدترین خیال ہے کہ اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے اور عوام کے دکھ درد کے لیے آواز اور زور سے اٹھانی چاہیے۔ جی کوئی اور سوال؟ میڈم آپ نے اندر کہا ہے کہ جس ایکسٹینشن میں پہلے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا اس ایکسٹینشن میں میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ اور کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ جی سوال کرنا ہے؟ جی سوال ختم۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس حکومت کی پاکستان کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور اس حکومت کا پرانا وتیرہ جب سے یہ آئی ہے اس کو یہ پرابلم ہے کہ جب بھی ان کی ناکامی کی، ان کی نالائکی کی، ان کی نااہلی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ای سی پی آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ای سی پی کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اسی طرح بالکل یہ ہر جگہ پر ناکام ہے، ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی تاریخی ذلت یا رسوائی کسی حکومت کی قسمت میں آئی ہے جب CNN جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ، اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں، یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں آئی۔ مریم یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کیس میں حکومت نے
انکار کر دیا ہے جبکہ آپ لوگوں کے اوپر اسی حوالے سے کیسز بنے تھے؟ دیکھیں، پچھلے 5, 6, 7 سال سے کنٹینرز کے ذریعے کنٹینرز کے اوپر چڑھ کر یہ بھاشن سنتے سنتے قوم کے کان پک گئے کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے فرمان تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ وزیر اعظم سے شروع ہوتی ہے اور جو طاقتور ہے اس کو قانون کے نیچے لانا ہے. قانون جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے یا کم طاقتور لوگوں کے لیے ہے. اور حضرت عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان کا ایک کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوئے، اور جب اپنی چوری کی بات آئی تو آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا. یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے، نہ آپ کا خاندانی مال ہے، یہ پاکستان کی امانت ہے، اور اس بارے میں نہ صرف آپ سے سوال ہونا چاہیے بلکہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو چور کہتے کہتے اور اسی آڑ میں آپ اپنی چوری چھپا کر نکل جائیں. یہ اب نہیں ہوگا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے. میڈم بھی ڈالر اور پیٹرول اس وقت تاریخ کی بلند سطح میں مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے. کیا مسلم لیگ نون اپوزیشن کوئی پلان رکھتی ہے مہنگائی کے خلاف بھی کوئی مہم چلانے کی؟ کیونکہ ماضی میں جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ہر دوسرے دن وہ کال دے دیتے تھے پروٹیسٹ کی مہنگائی کو لے کے. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہمیں متحرک نہیں کرتی. دیکھیں، عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے پچھلے 5-7 سال میں جو بھی کیا ہے وہ ان کے اپنے آگے آیا ہے. وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ہیں. اور اب یہ جو دوسروں کو چور 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 کہتے تھے، ان کی اپنی کلئی جو ہے پوری قوم کے سامنے کھل گئی ہے. اور حکومت کی چھتری جب بند ہونے لگتی ہے، جب آپ کا ٹینیور ختم ہونے لگتا ہے تو بہت چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں، آپ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں. اس میں پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں جواب نہیں دوں گا. یہ آپ کے ذاتی مسائل نہیں ہیں، یہ قوم کا پیسہ ہے جس کا ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میڈم یہ بتائیں کہ ایک منٹ میڈم، نواز شریف لندن میں موجود ہیں، ان کے کورونا ویکسینیشن کا جو اندراج ہے وہ لاہور کے اسپتال میں ہو گیا ہے، اور شناختی کارڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ نادرا کے پورٹل پر بھی درج ہے. جی میں نے پہلے اس کا سوال کا جواب دے دوں. میں نے بھی ابھی آن مائی وے ٹو دا کورٹ میں نے یہ خبر سنی اور مجھے تشویش ہوئی. خبر تو بڑی مضحکہ خیز ہے لیکن مجھے یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے، تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی. اس کا انٹرنیشنل ری ایکشن آ سکتا ہے. میں اس بارے میں مجھے تشویش ہے. 2018 کا الیکشن ہر اس حکومت کی ہر چیز کی طرح ان کی یہ جو ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے. 2018 کا الیکشن آپ نے لیڈ کیا، پھر ایک بڑے ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی گئی، آپ کی پارٹی نے ووٹ کیا، تو کیوں آپ میڈم اس الیکشن کو لیڈ بھی کیا پھر بعد میں آ کے آپ اس کو ڈینائی بھی کر رہی ہیں؟ میں نے اس بات کا جواب دے دیا اور بڑے کلیئر الفاظ میں دے دیا ہے. میں نے اس میں اپنے ورڈز منس نہیں کیے. میرا جواب ان کے پاس ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو ان سے پوچھ لیں. جی آپ ایک منٹ آپ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے قومی اسمبلی، اس میں JUI آپ کی شمولیت پر ناراض ہو ہے، اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دو جو ایشوز ہیں، ایک جو اراکین جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے، اور جو معاملہ ہے نیب کی ایکسٹینشن کا، چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن، اس دو معاملات پہ آپ پیپلز پارٹی کو منانے جا رہے ہیں. میں تو سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کو اس لیے اس وقت بالکل غیر مؤثر سمجھتی ہوں کہ آپ جتنی چاہے اصلاحات کر لیں، جہاں سے دھاندلی کا جو پیدائش ہے، مینیپولیشن ہے، جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک آپ ایک جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں،
جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی مجھ سے ابھی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نون لیگ کیا پیپلز پارٹی کو منانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جب یہ معاملہ آفیشلی نون لیگ کے سامنے آئے گا تو نون لیگ اس پہ رسپونڈ کرے گی کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. جاوید لطیف کے شوکاز نوٹس پر بھی بتا رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب میاں صاحب کے جانثار سپاہی ہیں, ان کی بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر ان کو یہ شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ جواب اپنے دے دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی بھی جماعت کے, ظاہر ہے آزادی رائے کا حق سب کو ہے, لیکن جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں, ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں, لیکن کسی بھی طرح اگر کوئی ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے, ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. جی مریم, الیکشن کمیشن کے اوپر جو ابھی حال ہی میں حکمران جماعت کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, اب مشترکہ پارلیمانی سیشن میں اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جیسے EVM مشین کے اوپر جو کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے, تو پھر نون لیگ ایسی سچویشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ECP پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو درس دیا کرتے تھے اداروں کے احترام کا. تو نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور اس کے احترام کی سزا بھی بھگتی ہے. ایک بدترین وکٹمائزیشن, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, پرسنل وکٹمائزیشن, اس کو برداشت کر کے پھر بھی اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے. چند افراد پہ جو ذمہ دار تھے ان کے نام بھی لیے ہیں, ان پر تنقید بھی کی ہے, لیکن جب ادارے افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ECP پر اٹیکس ہیں یہ ECP پر اٹیکس نہیں ہیں, یہ اپنی چوری کھلنے کا, چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ECP کے ارکان ہیں وہ ECP کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ کسی ادارے کے جو ارکان ہیں وہ ادارے کے چیئرمین یا ادارے کے سربراہ کے خلاف نوٹس لیں. آپ اداروں کے, اس کو کہتے ہیں اداروں پہ حملہ آور ہونا. اور یہ مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنی چوری سامنے آنے کے ڈر سے یہ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے, اور دیکھیں ابھی جو ECP کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آئی تھنک 2021 میں یا 20 میں وہ الیکشن ہوا تھا KPK کا جہاں پہ JUIF کی سیٹ تھی جس کو PTI جیت گئی. اب اس کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ PTI کے MPA نے جو دھاندلی کی, وہ MNA نے, سوری وہ جگہ کا نام کیا ہے جہاں پہ الیکشن ہوا, وہاں پر کرم ایجنسی میں جو ابھی PTI کے MNA وہاں پر JUIF کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کر کے الیکٹ ہوئے. اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈسکا میں ہوا, جو جس طرح ECP کے اراکین کو اغوا کر کے لے جایا گیا, ان کو حبس بے جا میں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر رکھا گیا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا ڈیٹیلز تھیں, اب وہ سنا ہے میں نے کہ ECP سامنے لانے والی ہے. تو یہ جو ECP پر اٹیک ہے یہ اپنی چوری کھل جانے کا خوف ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ایک جو RTS بٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں, یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے, گھڑی جا رہی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جو انسان اپنی پرفارمنس پہ تکیہ نہیں کر سکتا, جو انسان اپنا ہر محاذ پہ بری طرح ناکام ہے, بری طرح فیل ہو چکا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, اکانومی ہو, فارن ریلیشنز ہو, خارجہ پالیسی ہو, اور آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا, لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا, تو ایسے میں پھر وہ بیچاری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ تکیہ نہیں کرے گی تو کیا عوام کے میدان میں جائے گی؟ یہ بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی وہ کوشش کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ میری پریڈکشن ہے آج
یہاں کھڑے ہو کر قوم کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن جب بھی آئیں گے ان کو نہ ٹکٹ لینے والے ملیں گے، اور اگر کسی نے ٹکٹ لے بھی لیا تو ان کے وہ لوگ جو ٹکٹ لے کر میدان میں اتریں گے ان کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کیا کر لیں گی بھائی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات پچھلی اپنی پریس ٹاک میں بھی کہی تھی کہ افغانستان کے عوام، افغانستان ایک سوورن کنٹری ہے اور اس کے جو عوام ہیں ان کی خواہشات کا، ان کے فیصلے کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے. پاکستان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ پاکستان نیبر ہے، کلوزسٹ، اور جڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ ہر لحاظ سے. تو افغانستان میں جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی آتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں افغانستان کے اندرونی معاملات کو مینیپولیٹ کرنا، یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. افغانستان کا فیصلہ افغانستان کے عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. جو آپ کو کرنا چاہیے بطور پاکستان کی حکومت یا ملک کے طور پہ، آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہت وار ریڈن، وار پلیگ کنٹری ہے جو بہت سالوں سے جو ظلم اور وار کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ان کو دوبارہ سے آباد کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے سیاسی معاملات میں، ان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریئیکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں. جی اور کوئی سوال؟ نوشین آپ. بہت شکریہ. مجھے آواز نہیں آ رہی نوشین. مہنگائی عروج پر ہے. نوشین آئی کانٹ ہیئر یو. اس وقت مہنگائی کافی زیادہ لیکن اس میں عوامی مسائل پر پوری آواز اٹھائی جا رہی ہے اور بالکل مسلم لیگ نون خاموش نہیں ہے. مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو عوام کے جو مسائل بدترین خیال ہے کہ اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے اور عوام کے دکھ درد کے لیے آواز اور زور سے اٹھانی چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ میڈم آپ نے اندر کہا ہے کہ جس ایکسٹینشن میں پہلے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا اس ایکسٹینشن میں میں اس کا جواب دے چکی ہوں. اور کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ جی سوال کرنا ہے؟ جی سوال ختم. میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس حکومت کی پاکستان کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور اس حکومت کا پرانا وتیرہ جب سے یہ آئی ہے اس کو یہ پرابلم ہے کہ جب بھی ان کی ناکامی کی، ان کی نالائکی کی، ان کی نااہلی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ای سی پی آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ای سی پی کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. تو اسی طرح بالکل یہ ہر جگہ پر ناکام ہے، ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی تاریخی ذلت یا رسوائی کسی حکومت کی قسمت میں آئی ہے جب سی این این جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ، اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں، یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں آئی.
मरियम, ये बताइएगा कि तोशाखाना केस में हुकूमत ने इनकार कर दिया है, जबकि आप लोगों के ऊपर इसी हवाले से केसेस बने थे। देखिए, पिछले 5, 6, 7 साल से कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वजीर आजम से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए, और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका जाती माल तो नहीं है, ना आपका खानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका जाती माल नहीं है। मैडम, ये भी डॉलर और पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद सतह में है। महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। क्या मुस्लिम लीग नून अपोजिशन प्लान रखती है महंगाई के खिलाफ भी कोई मुहिम चलाने की? क्योंकि माजी में जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो हर दूसरे दिन वो कॉल दे देते थे प्रोटेस्ट की महंगाई को लेकर। तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हमें मुतारिक नहीं पड़ी। देखिए, इमरान खान साहब की जहां तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आए हैं। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर हैं। और अब ये जो दूसरों को चोर 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 कहते थे, उनकी अपनी कलई जो है पूरी कौम के सामने खुल गई है। और हुकूमत की छतरी जब बंद होने लगती है, जब आपका टेन्योर खत्म होने लगता है तो बहुत चीजें जो हैं वो अय्यां होने लगती हैं, आपकी ताकत जो है वो खत्म होने लगती है। तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, आ रही हैं। उसमें फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। ये आपके जाती मसाइल नहीं है, ये कौम का पैसा है जिसका एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। मैडम, ये बताएं कि एक मिनट मैडम, नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, उनके कोरोना वैक्सीनेशन का जो अंदराज है वो लाहौर के अस्पताल में हो गया है और शनाख्ती कार्ड का जो रिकॉर्ड है वो नादरा के पोर्टल पर भी दर्ज है। जी, मैंने पहले इसका सवाल का जवाब दे दूं। मैंने भी अभी ऑन माई वे टू द कोर्ट मैंने ये खबर सुनी और मुझे तशवीश हुई। खबर तो बड़ी मुज़क्का खेज है, लेकिन मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। 2018 का इलेक्शन हर इस हुकूमत की हर चीज की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। 2018 का इलेक्शन आपने लीड किया, फिर एक बड़े अदारे के सरबराह को एक्सटेंशन दी गई, आपकी पार्टी ने वोट किया, तो क्यों आप मैडम उस इलेक्शन को लीड भी किया अगर बाद में आके आप उसको डिनाई भी कर रही हैं? मैंने इस बात का जवाब दे दिया और बड़े क्लियर अल्फाज में दे दिया है। मैंने इसमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। मेरा जवाब इनके पास है, अगर आपने नहीं सुना तो इनसे पूछ लें। जी, आप एक मिनट आपकी जो इंतखाबी इस्तेहाद की कमेटी है कौमी असम्बली, उसमें JUI आपकी शमूलियत पर नाराज हो है। और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी को दो जो इशूज है, एक जो अराकीन जो है इलेक्शन कमीशन की है और जो मामला है नैब की एक्सटेंशन का, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन, इस दो मामला से आप पीपल्स पार्टी को मनाने जा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात को इसलिए इस वक्त बिल्कुल गैर मुअस्सर समझती हूँ कि आप जितनी चाहे इस्लाहात कर लें, जहां से धांधली का जो पैदाइश है, मैनिपुलेशन है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फायदा नहीं है। तो जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, जो अवाम के मैंडेट पे डाका डालते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत और हौसला है
کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں. جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی مجھ سے ابھی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نون لیگ کیا پیپلز پارٹی کو منانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جب یہ معاملہ آفیشلی نون لیگ کے سامنے آئے گا تو نون لیگ اس پہ رسپونڈ کرے گی کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. جاوید لطیف کے شوکاز نوٹس پر بھی بتا دیں. جاوید لطیف صاحب میاں صاحب کے جانثار سپاہی ہیں. ان کی بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ جواب اپنے دے دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی بھی جماعت کے، ظاہر ہے آزادی رائے کا حق سب کو ہے، لیکن جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں، ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں. لیکن کسی بھی طرح اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے، ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. جی مریم، الیکشن کمیشن کے اوپر تو ابھی حال ہی میں قرآن جماعت کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. اب مشترکہ پارلیمانی سیشن میں اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جیسے EVM مشین کے اوپر جو کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے تو پھر نون لیگ ایسی سچویشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ECP پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو درس دیا کرتے تھے اداروں کے احترام کا. تو نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور اس کے احترام کی سزا بھی بھگتی ہے. ایک بدترین وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پرسنل وکٹمائزیشن، اس کو برداشت کر کے پھر بھی اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے. چند افراد پہ جو ذمہ دار تھے ان کے نام بھی لیے ہیں، ان پر تنقید بھی کی ہے. لیکن جب ادارے افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ECP پر اٹیکس ہیں یہ ECP پر اٹیکس نہیں ہیں، یہ اپنی چوری کھلنے کا، چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ECP کے ارکان ہیں وہ ECP کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ کسی ادارے کے جو ارکان ہیں وہ ادارے کے چیئرمین یا ادارے کے سربراہ کے خلاف نوٹس لیں؟ آپ اداروں کے، اس کو کہتے ہیں اداروں پہ حملہ آور ہونا. اور یہ مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنی چوری سامنے آنے کے ڈر سے یہ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے، اور دیکھیں ابھی جو ECP کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آئی تھنک 2021 میں یا 20 میں وہ الیکشن ہوا تھا KPK کا جہاں پہ JUIF کی سیٹ تھی جس کو PTI جیت گئی. اب اس کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ PTI کے MPA نے جو دھاندلی کی، وہ MNA نے، سوری وہ جگہ کا نام کیا ہے جہاں پہ الیکشن ہوا، وہاں پر کرم ایجنسی میں جو ابھی PTI کے MNA وہاں پر JUIF کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کر کے الیکٹ ہوئے. اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈسکا میں ہوا، جو جس طرح ECP کے اراکین کو اغوا کر کے لے جایا گیا، ان کو حبس بے جان میں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ڈیٹیلز تھیں، اب وہ سنا ہے میں نے کہ ECP سامنے لانے والی ہے. تو یہ جو ECP پر اٹیک ہے یہ اپنی چوری کھل جانے کا خوف ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ایک جو RTS بٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں، یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپئر کی جا رہی ہے، گھڑی جا رہی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جو انسان اپنی پرفارمنس پہ تکیہ نہیں کر سکتا، جو انسان اپنا ہر محاذ پہ بری طرح ناکام ہے، بری طرح فیل ہو چکا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، اکانومی ہو، فارن ریلیشنز ہو، خارجہ پالیسی ہو، اور آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا، لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا، تو ایسے میں پھر وہ بیچاری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ تکیہ نہیں کرے گی تو کیا عوام کے میدان میں جائے گی؟ یہ بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز
कि वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें। ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन जब भी आएंगे इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे उनको अवामी गैज़ो गजब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफगानिस्तान के अवाम, अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफगानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने सियासी फायदे के लिए, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आपको करना चाहिए बतौर पाकिस्तान की हुकूमत या मुल्क के तौर पे, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि वो एक बहुत वॉर रिडन, वॉर प्लेग कंट्री है जो बहुत सालों से जो जुल्म और वॉर का निशाना बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको दोबारा से आबाद करने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनके सियासी मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू।